بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا عجیب! قرآن کی سورہ نمبر 17 میں مسجد اقصی کا ذکر ہے۔ مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد۔ فرمایا کہ اس کے ماحول کو ہم نے برکت والا بنایا ہے۔ فلسطین کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ وہ علاقہ پیغمبروں کی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ اسی نسبت سے اس کا ماحول بابرکت رہا ہے۔ کوئی زمین کا خطہ بذات خود نہ مقدس ہوتا ہے اور نہ بابرکت، بلکہ اس کا معاملہ ان انسانوں کی نسبت سے ہے جو پیغمبر تھے۔ یہ پیغمبروں کی معرفت اور دعوتی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ اس کا ماحول بابرکت بنا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ کسی زمین کے خطے کا بذات خود بابرکت ہونا نہیں ہے۔ جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ طوا کی وادی اپنے آپ مقدس نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کی تجلی کے نسبت سے مقدس قرار دی گئی۔ یہی معاملہ مسجد اقصی اور ارض مقدس کا ہے۔ وہ پیغمبرانہ مشن کے مرکز کی حیثیت سے مقدس ہیں۔ اب جب کہ پیغمبرانہ مشن کی جگہ نفرت اور خون خرابے نے لے لی ہے، تو اب اس کا ماحول خدا کے بلیسنگز کے بجائے نفرت اور خون خرابے سے بھر چکا ہے۔ پیغمبروں کی معرفت اور دعوتی سرگرمیوں نے جس ماحول کو بابرکت بنا دیا تھا، اب نفرت کی سیاست نے اس کے ماحول کو خون خرابے سے بھر دیا ہے۔ گزشتہ 70 سالوں سے وہاں کے مسلمانوں نے براہ راست اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے بالواسطہ طور پر اس کے ماحول کو نفرت اور تشدد کا ماحول بنا رکھا ہے۔ یہ ان کا عمل پیغمبروں کے اس اسوے کو پیٹ دکھانا ہے جس کے نتیجے میں وہ ماحول بابرکت بنا ہوا تھا۔ جہاں تک فلسطین میں لڑنے مرنے والے اور دنیا بھر میں ان کے حمایتی بن بیٹھے مسلمانوں کا تعلق ہے، انہیں پیغمبروں کے پرامن دعوتی مشن سے کوئی سروکار نہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دین کے نام پر چیزوں کو پراسرار لینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسی پراسراریت کو فلسطین سے بھی جوڑ رکھا ہے۔ سوچئے۔